اور عورتوں کے بارے میں اللہ کے رسول اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر واضح پیغام دیا اور حضور پاک علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نبی آپ اپنی عورتوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجیے یدنین علیہن من جلابیبہن کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کو ڈھالا کریں اور باپردہ ہو کر کے نکلا کریں۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر عورتوں سے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کہ اے عورتوں تم اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو، اپنے گھروں کے اندر رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ اور جیسے زمانے جاہلیت کے اندر عورتیں آوارہ ٹہلا کرتی تھی، بے پردہ ٹہلا کرتی تھی، بے حیائی کے ساتھ بازاروں میں جایا کرتی تھی، اس طرح سے تم بازاروں کے اندر نہ جایا کرو۔ ہر وہ عورت کی ہر وہ ادا، عورت کا ہر وہ عمل جس سے وہ کسی دوسرے کو اپنی طرف راغب کرنا چاہے، اگر وہ عورت نقاب اس نیت سے پہنتی ہے کہ وہ لوگ مجھے دیکھیں اور میرے اوپر ان کی نگاہیں پڑیں، اگر وہ بناؤ سنگار اس لیے کرتی ہے کہ لوگوں کی نگاہیں میرے اوپر پڑیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ جاہلیت کی اولی ادا ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے منع فرمایا عورت کو ہر اس عمل سے، ہر اس کام سے جس سے کسی کی نگاہ اس کے اوپر پڑے، اور اگر اس کے دل کے اندر یہ بات ہے کہ میں اس طرح سے کپڑے پہن کر کے نکلوں، میں اس طرح سے نقاب پہن کر کے نکلوں، میرا نقاب ایسا ہو، میرے زیورات ایسے ہوں، میرا لباس ایسا ہو، میری ادائیں ایسی ہوں کہ لوگ مجھے دیکھیں اور میرے اوپر لوگوں کی نگاہیں پڑے، تو عورت بدترین عورت ہے، بدکار عورت ہے وہ جو اس نیت سے کہ لوگ مجھے دیکھیں، اس نیت سے وہ بنتی اور سنورتی ہے۔ ایک عورت کے لیے سوائے اپنے شوہر کے کسی اور کے لیے بننا اور سنورنا اس لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ اس لیے اسلام نے ایسا حکم دیا کہ اگر یہ معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہوں اور ایسی گندگی پھیلانے والے لوگ ہوں جو زنا کے مرتکب ہو رہے ہوں اور گواہ اس کے لیے موجود ہوں، تو ایسے شخص کو جو زنا کا مرتکب ہو سماج کے اندر، اور ایسی عورت جو ایسی گندگی کے اندر مبتلا ہو جائے، اس کو ایسی سخت سزا دو اور اس کو سنسار کرو مجمع عام کے اندر کہ پورے مسلمانوں کی جماعت ان کو دیکھے، کہ لوگوں کو عبرت ہو اور سماج کے اندر کسی کو زنا کرنے کی ہمت نہ پڑے۔ اس لیے کہ زنا کیا چیز ہے؟ جب سماج کے اندر زنا عام ہو جاتا ہے اور ایسی برائی ہے، پھر انسانی سماج اور گھر اور خاندان اور پورا فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ عورت کا شوہر کے اوپر سے بھروسہ ختم ہو جاتا ہے، شوہر کا عورت کے اوپر سے بھروسہ ختم ہو جاتا ہے، انسان کو اپنی اولاد مشکوک معلوم ہونے لگتی ہے۔ اگر کسی کو اپنے عورت کے اوپر شبہ ہو کہ یہ زناکار ہے، یہ دوسروں سے تعلق رکھتی ہے، تو انسان کو اپنی اولادوں پر شبہ ہوگا، اس کو اپنی بیوی پر شبہ ہوگا۔ عورت کو اگر اپنے شوہر کے اوپر شبہ ہو جائے تو کیا وہ عورت سے صحیح محبت کرے گی؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ خاندان اور گھر اس بنیاد پر بکھر جائے گا، لوگوں کے تعلقات آپس میں ختم ہو جائیں گے، نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی، انسانوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہمارا نسب کیا ہے، ہمارا حسب کیا ہے، ہماری اولاد کیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس جرم کو اس لیے کہ تمدن کے بگاڑ کا، خاندانوں کے بگاڑ کا اور سماج کے بگاڑ کا بدترین ذریعہ ہے زنا، اس لیے اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں پر پابندی لگا دی جو چیزیں زنا کا ذریعہ بنتی ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، بلکہ کہا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ وہ تمام اسباب اور وہ تمام راستے جو انسان کو وہاں تک پہنچانے والے ہوں، ان راستوں کو اختیار نہ کرو، وہ تو آخری منزل ہے۔ تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ مردوں کو نگاہیں نیچے رکھنے کو حکم دیا، عورتوں کو حکم دیا کہ اپنی زبان سے ایسی بات نہ بولیں جس سے کوئی ان کی طرف للچائی ہوئی نگاہ ڈالے، خوشبو ایسی نہ لگائیں کہ راستے میں چلتے ہوئے خوشبو دوسروں کو محسوس ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مرد کی خوشبو وہ اچھی ہے کہ مرد کی خوشبو کے اندر اس کے اثرات نہ ظاہر ہوں، لیکن اس کی خوشبو باہر سے، اور عورت کی خوشبو بہتر یہ ہے کہ اس کے اثرات کپڑوں پر ظاہر ہوں، لیکن اس کی خوشبو دوسروں کو محسوس نہ ہو۔ اسلام نے طریقہ بتایا